الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم۔ حال ہی میں یہ ایک آپ کے نظروں سے فیصلہ گزرا ہے کہ گورنمنٹ نے 10 کروڑ روپیہ جو ہے گرانٹ دی ہے مندر کی تعمیر کے لیے اسلام آباد میں۔ اس سلسلے میں یہ گزارش کرنی تھی کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور پاکستان جو بنایا گیا لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بیس پہ یہ ملک بنا تھا۔ تو کیا ملک اس لیے بنا تھا کہ اس میں مندر تعمیر کیے جائیں اور عوام کے جو ٹیکسز ہیں، مسلمان اکثریت جو عوام ہے ان کے ٹیکسز کو آپ جو ہے وہ مندر کی تعمیر کے لیے مختص کرتے ہیں، اور پھر بغیر کسی کے پارلیمنٹ کے مشورے سے یا اور جو دینی ایک رہنما ہیں یا دینی لوگ ہیں ان سے مشورہ ہی کر لیں کہ جب آپ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہم قائم کر رہے ہیں، تو کیا ریاست مدینہ میں اس طرح ہوتا تھا؟ کیا ریاست مدینہ میں یعنی اس طرح کی غیر مسلموں کی عبادت گاہ بنتی تھی؟ تو جب آپ نام لیتے ہیں ریاست مدینہ کا اور کام ریاست مدینہ کے الٹ کرتے ہیں، تو یہ تو آپ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی۔ دنیا اس حوالے سے کہ کل کو آپ کو پھر عوام کے پاس جانا ہے، اور دوسرا اگلا کال جو ہے اس میں اللہ کے حضور پیش نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے والا معاملہ ہے۔ جب آپ ابھی پچھلے دنوں جامعہ حفصہ کے حوالے سے بڑے مہینے تک ٹسل چلتی رہی، ایک کنال جگہ وہ مدرسے والے مانگ رہے تھے پیسے دے کے، لیکن وہ نہیں دی جا رہی تھی، اور کتنا مسئلہ بنا، اور وہ حتیٰ کہ ہمارے ہی یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا ظلم و ستم ہوتا ہے اسلام کے نام پہ، اور اسلامی حکومت ہوتے ہوئے مسلمانوں کی مسلمان جو ہے حکومت کر رہے ہیں لیکن اسلام کے اگینسٹ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ، اور پھر اس سے پہلے آپ گردوارے کی تعمیر کے لیے 22 ارب روپیہ لگا رہے ہیں، اور کیا آج تک اتنے عرصے میں کسی اسلامی حکومت نے بشمول موجودہ کتنی مساجد کے لیے گرانٹ دی ہے، کتنی مساجد کے لیے جگہ دی ہے؟ بلکہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی مسجد رجسٹریشن کے لیے جاتا ہے تو اس کو 75 قسم کے فارم پور کرنے پڑتے ہیں، اور پھر کئی مہینے جا کے ایک مسجد کی منظوری ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں علماء سے گائیڈ لائن لینی چاہیے۔ جب آپ کو ایک مسئلے کا نہیں پتہ، ایک چیز کا نہیں پتہ، تو آپ خود ہی اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ پھر یہ بات کی جاتی ہے جی کہ اقلیتوں کے حقوق ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اب آئین کے اندر اقلیتوں کے حقوق ہیں، لیکن اس میں بھی ہمارا دین ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور اس میں یہ اسلامی اصول یہ ہیں، اسلامی جو قوانین ہے یا اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا شہر جہاں پرانے زمانے سے مندر موجود ہوں اور وہاں پہ ان کی آپ حفاظت کریں، ان کو نہ توڑیں۔ ہمارا ایون یہاں تک کہ جب مسلمان حملہ کرنے جاتے تھے تو ان کو ہدایات ہوتی تھی کہ ان کی عبادت گاہوں کو بالکل آپ ملیا میٹ نہ کریں اور ان کو پورا پروٹوکول دیں۔ تو ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ قبضہ کر لیتے ہیں، مسلمان کسی ملک پہ قبضہ کر لیتے ہیں، وہاں پہ جتنی عبادت گاہیں ان کو حق ہے کہ وہ اس کو عبادت گاہ کو، بے شک وہاں پہ اگر اکثریت غیر مسلم ہے تو وہ اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے، کوئی اسلامی حکومت اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک تیسری جو صورت یہ ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کی آبادی ہے اور مسلمان ایک شہر بناتے ہیں اور اس کو آباد کرتے ہیں، تو اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر جس میں اکثریت بھی مسلمانوں کی ہے، اس شہر کو بنایا بھی مسلمانوں نے ہے اور آباد بھی مسلمانوں نے کیا، جیسے کہ اسلام آباد 1962 میں بنا، مسلمانوں نے اس کو آباد کیا، اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ بنانے کے حوالے سے اسلام اجازت نہیں دیتا، جب وہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے اور مسلمان جو ہیں وہاں پہ وہ شہر بنا رہے ہیں، آباد کر رہے ہیں، تو اسلامی حکومت اس چیز کی ذمہ دار نہیں ہے، اور نہ وہ اس کے لیے یہ فیئر ہے، جائز ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ مندر کی تعمیر کے لیے یا کسی بھی عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے خود پھر جگہ دے رہے ہیں۔ اگر وہ بنانا چاہتے ہیں، جو پہلی 2 صورتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر اکثریت اقلیتوں کی ہے، وہ خود اپنی جگہ لے کے بنائیں اپنی عبادت گاہ، کوئی اس پہ منع نہیں کرتا، اور ایون پھر اگر مسلمان بھی حکومت کر رہے ہیں اس میں بھی اجازت ہے۔ لیکن جس شہر کو مسلمانوں نے بنایا ہو، آباد کیے، اس میں ایک آپ اس کے لیے کروڑوں روپیہ الاٹ کر 10 کروڑ روپیہ
جو ہے وہ مندر کی تعمیر کے لیے لاٹ کیا جا رہا ہے۔ 4 کنال اراضی تو پہلے کی پچھلی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ان کو 2017 میں لاٹ کر دی تھی۔ تو یہ ذرا چیزیں جب آپ ایک ہے اعلان ہی نہ کریں آپ کہ ہم ریاست مدینہ بنا، جب آپ اناؤنس کرتے ہیں قدم قدم پہ اور بات بات پہ کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ کام کر رہے ہیں، اور پھر اس میں ساری چیزیں ریاست مدینہ کے خلاف کریں، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، خرد کا نام جنوں پڑ گیا اور جنوں کا نام خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ شاذ کرے، آپ نہ مدینہ کی ریاست کا نام لیں، پھر جو مرضی کرتے رہیں، آپ کو کوئی بلیم تو نہیں کرے گا۔ لیکن اب آپ امید دلا کے کسی کو، وہ جیسے بادشاہ آیا سردی کے موسم میں رات کو واپس اپنے محل میں، دیکھا باہر ایک گارڈ ہے، وہ ٹھٹر رہا سردی سے، تو اسے کہتا ہے یار میں تمہارے لیے نا گرم لباس کا بندوبست کرتا ہوں، آگے گیا، آگے گھر میں بزی ہو گیا، کھانے پینے میں اور دیگر مصروفیات میں بھول گیا۔ صبح یاد آیا تو وہ کہتا ہے ملازم سے، جو یار اس کو نا یہ گرم کپڑے دے آؤ، تو وہ باہر دیکھا وہ مرا پڑا تھا، تو ساتھ رکا پڑا ہوا تھا، تو رکے پہ لکھا ہوا تھا جناب میں نے اس سے پہلے بھی بڑی بڑی ٹھنڈی راتیں گزاری ہیں پر میں بچا رہا، لیکن آپ کی امید نے مجھے مروا دیا ہے، اگر آپ مجھے امید نہ دیتے تو میں زندہ ہی رہتا۔ تو بات یہ جب آپ لوگوں کو امید دلا رہے ہیں ہم ریاست مدینہ قائم کر رہے ہیں اور کام آپ سارے کے سارے اینٹی کر رہے ہیں، تو اس سے آپ اپنا بھی دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں اور آخرت تو پھر گئی نا۔ تو اس لیے یہ چیزیں جب بھی کوئی فیصلہ آپ کریں مشورہ کریں، علماء سے مشورہ کریں، ریلیونٹ لوگوں سے، جس شعبے کا ماہر ہے اس کے پاس جائیں۔ جب بندہ خود عقل کل بن جاتا ہے کہ میں ہر چیز جانتا ہوں، پھر وہ اڑ جاتا ہے، پھر وہ اپنے پیروں سے آپ کو کہاڑی مار دے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سلطنت دی ہے، ہمیں یہ ملک دیا ہے، لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد، اور یہی ادھر وہ کیا کہتے ہیں قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا کہ یہ ہم ایسی تجربہ آگاہ بنانا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں، اور یہ جو بیچ میں پارٹیشن ہوئی اسی بیس پہ ہوئی تھی، مسلمانوں کا رہنا انہوں نے بالکل کیا کہتے ہیں اجیرن کر رکھا تھا، جس کی بیس پہ یہ سارا کچھ ہوا، ملک علیحدہ بنا۔ تو اس لیے یہ جتنے معاملات ہیں اس میں ایک ہے کہ آپ ایک فیصلہ کر کے پھر واپس اس کو آتے ہیں، اور پھر وہ ایک سبکی ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ آپ پہلے ہی ان چیزوں کو مشاورت سے ڈیسائیڈ کریں تاکہ کروڑوں مسلمان ہیں ان کے دل نہ دکھیں۔ اگر آپ چند کو راضی کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں کی اکثریت کو ناراض کر رہے ہیں، اور تو یہ اپنا ہی نقصان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم صحیح رخ پہ